بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حضرات محترم سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے پاس قرآن و سنت کا بیان لے کر حاضر ہیں، اور آج سورۃ الواقعہ اس کی آیت نمبر 83 سے لے کر آخر تک یعنی 96 تک اللہ نے چاہا تو آج اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آئیے چند آیتیں ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 83 سورۃ الواقعہ، فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ ترجمہ، پس جب کہ روح نر خرے تک پہنچ جائے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، کسی کے اگر ماتحت نہیں ہو، یعنی تم خود بخود دنیا میں آ گئے ہو، تمہارا کوئی رب پالنے والا، تمہیں کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اس کو واپس لے آؤ۔ تو اس میں اس کا جو ترجمہ وہ سمجھنے کے لیے اس طرح کہ اس قول میں اگر تم سچے ہو تو ذرا اس روح کو لوٹاؤ۔ یہ ترجمہ جو احسن البیان والے نے لکھا ہے، اور لفظی ترجمہ ترجعونہا، اس روح کو واپس لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس بات میں سچے ہو کہ تمہارا کوئی حاکم، خالق اور مالک تمہارا پالنے والا نہیں ہے، تو اس روح کو واپس لے آؤ۔ تو بھائیو، آئیے اس سے متعلق جو بھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تھوڑی سی احسن البیان کی تشریح وہ سنتے ہیں کہ دوسری آیت وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور پہلی آیت 83 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو اس سے متعلق احسن البیان والے لکھتے ہیں، یعنی مرنے والے اور اس کی حالت نزا کو تم دیکھتے ہو مرنے والے کو، اور اس کی یہ جان کنی کا عالم تم دیکھتے ہو، لیکن اس کی موت کو ٹال نہیں سکتے یا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی تمہیں اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں اس شخص کے، تو اس کے ایک معنی یہ بھی بنتے ہیں کہ ہمارے فرشتے
اس سے زیادہ قریب ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، یا یہ معنی بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے علم اور قدرت کی ساتھ اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فلولا ان کنتم غیر مدینین، تمہیں اس بات کا ادراک نہیں، ترجمہ تو یہ ہے اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں، یعنی تمہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دوبارہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے زیر فرما نہیں ہو تو، اور اس کے بعد ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اس کو لوٹا دو، اس روح کو لے آؤ واپس اگر تم سچے ہو۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں دان یدین کے معنی ہے ماتحت ہونا، دوسرا معنی ہے بدلہ دینا، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہارا کوئی آقا اور مالک نہیں، تمہارا کوئی خالق نہیں جس کے تم زیر فرمان اور ماتحت ہو، یا کوئی جزا اور سزا کا دن نہیں آئے گا، تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی جگہ واپس لوٹا کر دکھا دو۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ بھائیو، اس آیت میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو بیان کیا ہے ایک قسم کا چیلنج ہے کہ اے میری مخلوق، اے انسانوں، اگر تم مجھے نہیں مانتے ہو اور تم کہتے ہو کہ تمہارا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، تم خود بخود دنیا میں آ گئے ہو، تو پھر ایسا کرو، یہ جو مر رہا ہے اس کی روح کو تم واپس لے آؤ۔ آج تک کوئی مرنے والے کی روح کو نہیں لا سکا، تو یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین، اس کی ذات موجود ہے، کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے بندے کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کی روح کو واپس نہیں لوٹا سکتی ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا۔ لفظی ترجمہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ جو مرنے والی روح وہ مقربین میں سے تھا، فروح وریحان وجنت نعیم، تو اسے راحت ہے اور غذائیں ہیں، یعنی اس کے لیے غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے اس کے لیے۔ فروح راحت ہوگی اس کے لیے، وریحان اور غذائیں ہیں، وجنت نعیم اور نعمتوں والی اور آرام والی اس کے لیے جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے، یعنی وہ مرنے والا وہ شخص، اس کی روح وہ اگر داہنے ہاتھ والوں میں سے اصحاب الیمین میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر ان کانا وہ روح جھٹلانے والوں میں سے تھی اور گمراہوں میں سے تھی، اور احسن البیان والی ترجمہ لکھتے ہیں اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی ہے کھولتے ہوئے گرم پانی سے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، پہنچنا ہے اس کا جہنم میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ خبر سراسر حق ہے اور قطعاً یقینی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کر۔ حضرات محترم، یہ آپ کے سامنے ترجمہ اور مختصر تشریح قرآن پاک کی اور سورۃ واقعہ کی، قرآن پاک کی سورۃ واقعہ کی اس آیت کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئیے اس سے متعلق تفسیر ابن کثیر نے اور اس کو جو مختصر تفسیر کیا ہے مصباح المنیر، المصباح المنیر
وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں مختصر سی جو تشریح میں آپ کے سامنے اس کو بھی آپ کے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ جو آیت ہم نے فروح وریحان وجنت نعیم، اس کے بارے میں کہ فرشتے ان کو آ کے خوشخبری دیتے ہیں، تبشرہم ملائکہ، اور اسی طرح وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، ایتھا الروح الطیبہ فی الجسد الطیب، جو پاک جسم میں تھی، تم نکلو، اخرجی الی روح و ریحان، آؤ نکلو آرام کی طرف، نعمتوں کی طرف، ورب غیر غضبان، ایسے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے تم سے، اس روح کی طرف، اس اللہ کی طرف چلو. سیدنا علی بن ابی طلحہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں فروح اس کے معنی راحت ہے، وریحان اس کے معنی مستراح. اور اسی کے بارے میں ابو العالیہ کہتے ہیں کہ لا یفارق احد من المقربین حتی یؤتی بغصن من ریحان الجنتی، کہ اس دنیا سے مقربین میں سے کوئی بھی اس دنیا سے نہیں جاتا یہاں تک کہ اس کے پاس فرشتے ایک ٹہنی لے کر آتے ہیں جنت کی ٹہنی میں سے، اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. اور محمد بن کعب کہتے ہیں لا يموت احد من الناس حتى يعلم من اہل الجنت هو ام من اہل النار، لوگوں میں سے کوئی شخص بھی نہیں مرتا یہاں تک کہ اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو صحیح سند کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ارواح الشہداء فی حواصل طیور خضر، کہ شہیدوں کی روحیں پرندوں جو سبز رنگ کے پرندے ہیں ان کے پپوٹے میں ہیں. حواصل یہ اس کے عربی میں ترجمہ اس طرح بنتا ہے صحیح، انتفاخ فی المر یختزن فیہ الغذاء قبل وصولہ الی معدہ، کہ جو غذا کی نالی ہے اس میں اوپر کی جگہ پر جہاں کھانا جمع ہو جاتا ہے معدے میں جانے سے پہلے، وہ جگہ اس کو اردو میں پپوٹا بولتے ہیں اور عربی میں حواصل بولتے ہیں. تو یہ شہیدوں کی روحیں وہاں ہوتی ہیں. تسرح فی ریاض الجنہ، اور وہ اسی پرندے کے جسم میں جب ہوتی ہیں تو اسی پرندے کے جسم کے ساتھ جنت کے باغوں میں سیر کرتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، پھر اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں وہاں آتی ہیں. اور امام احمد عطا بن صائب سے روایت کرتے ہیں کہ کان اول یوم عرفت فیہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا. ایک شیخ ہیں، سفید ان کا سر ہو چکا ہے، یعنی بال ان کے سفید ہیں، داڑھی بھی سفید ہے، ایک گدھے پر سوار تھے اور ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے. اور میں نے ان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں بن فلاں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے جس نے رسول اللہ سے سنا. رسول اللہ فرما رہے تھے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو برا سمجھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو برا سمجھتا ہے. تو لوگ یہ سن کر رونے لگ گئے. فأكب القوم يبكون
فقال ما یبکیکم، کہنے لگے کہ تمہیں کون سی چیز رلاتی ہے؟ فقال انا نکرہ الموت، ہم تو موت کو برا جانتے ہیں۔ یہ حدیث سن کر وہ جو ان کے شاگرد تھے یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ رونے لگ گئے کہ ہم تو موت کو برا جانتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہماری ملاقات کو برا جانتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ لیس ذالک، اس طرح نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، لیکن ولکنہ اذا احتضر، جب جان کنی کا عالم اس کا شروع ہوتا ہے، فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم، اگر وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت ہوتی ہے اور اس کو آ کر فرشتہ خوشخبری دیتا ہے۔ بشر بذالک، جب اس کو فرشتہ خوشخبری دیتا ہے، احب لقاء اللہ، تو پھر وہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے کہ جلدی سے میں اللہ سے ملنے جاؤں۔ تو پھر جب اس کو یہ ملاقات کا شوق ہوتا ہے تو اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے ملوں۔ اور اسی طرح اگر وہ جھٹلانے والا اور گمراہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں پہنچنا ہے، تو اس کو جب فرشتے اس کے موت کے ٹائم اس کے پاس آ کر اس کو بتاتے ہیں اور اس کو بشر بذالک، کہ جہنم کی اس کو خوشخبری دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ تیرے لیے جہنم ہے، تو اب وہ اللہ سے ملاقات کو برا سمجھتا ہے کہ آگے تو اور میرا برا انجام ہوگا، تو اللہ بھی پھر اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے۔